والشفاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللہ مجھے ایسا نہ بنا دینا کہ میرا دشمن میرا مذاق کرنے کو چاہتے ہیں. اب وہ حال ہے میں اسے اس کے 4 چیزوں کا ڈالنے ایک وظیفہ میں بتا دیتا ہوں. اس میں رکھتے ہوں اور میں کا وظیفہ یہ ہے 100 دن گھر کا ہر اذان پڑھے. جو مؤذن اذان دیتا ہے اللہ علیہ اس کے اندر بڑی تاثیر ہے. اس کے اندر بڑی تاثیر ہے. اس کے اندر بڑی طاقت ہے. کیوں؟ اس کی وجہ بتاؤ. اذان مکمل دعوت ہے. اذان مکمل دعوت ہے. کلمے کے بعد نماز اور نماز کا نماز پوری زندگی کا احاطہ. نماز پورا دین اور پورے دین کی دعوت بھی پورا دین ہے. نماز پوری دعوت ہے اور صرف ایک چیز سے ٹوٹتا ہے دعوت سے اور کسی چیز سے نہیں ٹوٹ سکتا. ایسے کسی چیز سے نہیں ٹوٹتا دعوت سے ٹوٹتا ہے. جس کے بچے شریر ہو شرابی بچے ہیں جو شخص میں شراب میں گناہوں میں لذات میں کسی زنا میں کسی بدکاری میں مبتلا ہے جو عادت فرض کرنا چاہتا ہے جو شامل بننا چاہتا ہے جو مقام ولایت پانا چاہتا ہے تجربہ کرنے کثرت سے ادا کرے اور ہر کل احساس ہر لمحہ ہر جگہ سارے دن ادا تجربہ کرے. اس سے باتیں پہلے باتیں پورا کرو. اس نے میں نے کہا تھا سارے گھر والے لگتے ہیں اس کو سوالات کرنا پڑو سارے دن کرو. اچھا میں خیال کرنا وہ شیطانی چیزیں کوشش کریں گی کہ تمہیں مایوس کریں تمہیں روکیں اور کہیں کوئی فائدہ نہیں ہے. اس پہ رکنا نہیں ہے. ہر حال میں کرتے رہنا ہر حال میں کرتے رہنا. کہنے لگا ٹھیک ہے کیونکہ تم یقین ہو نا. مفتی شیخ اصل کی کتاب ہے نا کئی شیطان اندر موت الانسان. عجیب کتاب ہے ضرور پڑھیے کہ موت کے وقت شیطان کے مکر کیا ہے جنات کے مکر کیا ہے. یہ مکر کریں گے ان کے مکر میں نہ آئے. آپ یقین جانیے مجھے یاد ہے تقریباً 50 دن کے بعد یا 57 دن کے بعد بندہ آیا مجھ سے کہنے لگا ایک عجیب بات دیکھی. میں نے کیا سنیے بات جن میں پہلے تو زبان میں سے پانی لگ جاتے تھے میں ہزاروں نہیں سکتا تھا لیکن میری ہمت تھی چھوڑی نہیں میرے کام میں آ کے بیٹھا تھا تو جس کے پاس گیا تھا نا لاہور والا اس نے میرا نام رکھا ہوا تھا کئی جنات میں کہنے میں لاہور والا جو حقیق تاریخ شیطان ہے نا لو جو بھی کہیں لوگ اس سے بھی نہیں رکھوں گا اس سے بھی نہیں رکھوں گا. وہ جو لاہور والا شیطان ہے نا اس سے بھی نہیں رکھوں گا اس سے بھی نہیں رکھوں گا. کہنے میں آپ کی بات یاد آتی تھی کہ وہ اذان کہنی ہے پھر میں اور میں نے اسے یہ بات کہی تھی کہ اس کی کسی بات کا جواب نہ کرنا وہ سکھا سکتا تھا جسے میں آپ سے کر رہا ہوں جواب نہ دینا. اذان کہتے جو کچھ کر لے مجھے پتا ہے کہ وہ کہاں سے ڈھونڈ کے لے آیا ہے. ایسے کئی میں نے بک کرے ہوئے کرتے ایسا کرتے آپس میں سلو کر لیتے ہیں. میں نے کہا وہ کوئی سلو کی بات کرے تو پھر مجھے بتا. میں نے کہا ڈھیلا پڑ گیا خیال کرا پہلے اس کی وجہ کیا ہے اس کے پاس 5 کلو کا پورا 5 کلو ہو گیا ہے برابر ہو گیا اور پھر اور کرا اور یہ 2 ہفتہ ہوگا اس کے بعد نہیں ملے گا اس کا اصول ہے ایسے اب کرنا شروع کیا اور وہ 4 چیزوں کی احتیاط کی کثیر کتا اور ان کے سوال اور اس نے محنت کی اور کیا رہے پھر میں نے سنا کی پھر کہنا شروع کر رہے آگے کہتے معاف کرتے میں نے کبھی معاف نہیں کرنا. پہلے تو خود سے شکر میں دیکھا تو لگ رہا تو چل رہا ہے جس میں پتلا ہے خوب صاحب ہے. میں نے کہا 4 دن تیرے یا 4 دن میرے ہیں دعوت ہے بڑی طاقت ہے. آپ کو کیا خبر اذان میں ہے کیا؟ اور یاد رکھنا
جو اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے، جو اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے اذان دے گا، ہائے ہائے قبر جنا کی چیزیں کھولے، قبریں بھی عجیب و غریب ہوتی ہیں، ان کی قبریں بھی عجیب و غریب ہوتی ہیں، موزن کی قبر اور موزن کی شان و شوکت، جس جسم پہ مٹی والا جلا کرتی ہے، یہ فقیر کی بات، اس جسم پہ کبھی قبر کا عذاب نہیں ہوگا، وہ جسم جس پہ مسجد کی مٹی لگ جائے، آج پھر بتا دو، جس کی اولاد نہیں ہے، جو اولاد آتی ہے، اور جن کی بیٹیوں کی بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، وہ آپ کو مسجد کی صفائی کرے، اس نیت سے اللہ اولاد کی دیتا ہے، اللہ بیٹوں کی شادی میں آتا ہے، تجربے کی بات کرتا ہوں، مسجد جن کی اولاد نہیں ہے، وہ اولاد ہے، تمام سے مسلسل مسجد کی صفائی کرتے رہے، اور ابھی بات بتاؤ ایسی مسجد کی صفائی جو دیوار مسجد دی جاتی ہے، میں نے ظاہر والوں کو کہا مجھ سے کہنے لگا دیوار مسجد نہیں، میں نے کہا کیا حضرت لہر کی قبر کے ساتھ آگے جا کے جائے دیوار مسجد ہے، دیوار اسلام کا قبرستان آپ کو سب کا شہر کتنا قبرستان ہے، اس قبرستان میں کتنی مسجد دیوار کری ہے، اس کی اولاد نہیں ہے اور جس کی شادیوں میں مقامت ہے، وہ مسجد کی صفائی کرے اور مسجد کو آباد کرے، تو نظر پڑے صفائی کے بعد تو تمام سے کرتا رہے، جلدی نہ کرے، دیکھا کسی کام میں نہیں بنا، ان شاء اللہ بنتا ہے کفا باللہ ولی ہوں کفا باللہ نصیرا، اس سے کئی وجہ سے زخمی ہو گیا، زخمی ہو گیا، کہنے کا معافیا مانگتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، میرا دھوکہ دیتا ہے، خریدی ہے، کہنے کا میرے کو اس کے پیچھے آئے ہیں، اس کے پہلے اس کو معاف کر دیے، آسان نہ کہنا کہ دعوت ہے، دعوت کا طاقت ہے، اور یہ دیوانے اس کو پھنس آئے ہیں، اس کو میں نے کل ڈالا، اسلام کا نظام یادو جو ہے اس میں پہلے کا دفن ہوتا ہے، آج کہا جاتا ہے، کیوں جی کہا جاتا ہے نا، کچھ جو آپ کسی ہے اس میں کچھ نہیں اور پہلے جو راسی دن تقریباً اس میں پڑی اور پہلے جو یہ کہانی وہ جو 16 سال کی کہانی کتنے سال سے میں نے بتایا تھا 27 سال، وہ 27 سال کی بڑھاوا، 27 سال کے گھر کے اندر بےشرمی کی حیائی اتنی بڑی، اور ساری کی ساری اللہ جل شانہ نے اپنے نام کی برکت سے، کس کے نام کی برکت سے؟ اللہ ہی کے نام کی برکت ایسی گئی کہ وہ برباد ہو گیا اور وہ شیطان ختم ہو گیا اور بالکل ختم ہو گیا، اور کوئی شخص ہے اللہ پاک نے اس کو نوازا بچے کی بہت بڑی دکان کا تعلق ہے، بہت بڑی دکان کا کپڑے لگانے میں کیا چلے اور بنانے کا کچھ بڑی دکان ہے، 4 شہر ہے اس کی دکان کے، اور پھر ماشاء اللہ سے میں نے کہا سب کتنے کی سوئی کہتا ہے آج پانی کی ہوئی ہے، میں نے کہا پانی سے بنا پانی کیا بات ہے، میں نے کہا 2 لاکھ، میں نے کہا پانی کی ہوئی ہے، میں نے کہا لگتا ہے کچھ ہے کہنا ہوا کپڑی ہے شیخ ہے کہ کہنا کیا رہا ہے، قسمت کی تلاش کر کے دیوانے ہو گئے، پاگل ہو گئے، مسلم کا پریشان ہو گئے، اور سود کا انجام یہی ہے، سود کا انجام وہ یہی ہے کہ گھر برباد ہو گئے، بچے برباد ہو گئے، پچھلے دنوں ویلنسیا ٹاؤن ہے جو ڈائریکٹ کے ساتھ ہوتا ہے، وہاں کی سب سے بڑی بہت بڑی سوسائٹی ہے، 10,000 اس میں گھروں کی سوسائٹی ہے، 10,000 گھروں کی، اور ایک ہی گھر 4 کنال 2 کنال 1 کنال کے گھر، میں وہاں کھڑا تھا، میں ایک ساتھ کہنے لگے کہ میرا بہت بڑا بنگلہ ہے، میں آپ کو دیکھتا ہوں، آپ آدمی ہاتھ پیسے دیا کریں، کچھ خان کا تھوڑی سی بنائیں، وہاں کھڑا تھا، صاف قبرستان تھا، عجیب بات بتا رہا، مجھ سے کہنے لگے یہ قبرستان ہے، قبر کو لے گیا، کہنے لگے یہ ایک پٹواری ہے، اس کا نام تھا باغ علی، اس کو جب دفن کیا گیا تو صبح آئے تو اس کی میت باہر نکلی ہوئی تھی، اس کو پھر دفن کیا، پھر صبح آئے میت باہر نکلی ہوئی تھی، پھر دفن کیا، پھر صبح آئے میت باہر نکلی ہوئی تھی، زمین قبول نہیں کر رہی تھی، کہنے لگے کہ صاحب علماء کرام پھر بھی وہ مولوی کام آیا، اللہ والے کچھ فقیروں کو لے آئے کہ اللہ اس کی پردہ نشی کر دے، ہر وقت جو اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے آزاد کا
سے میں ایسا کتنا کہنے لگا 2 گھنٹے، میں نے کہا پھر میرے لیے دروشی پڑھ کو آ کر 2 گھنٹے کو نہ ہو تو تھوڑا سا مزید کر دیتا ہوں. اچھا سب کتنا وقت ہے انہیں سنا میں کہتے ہیں آواز کر دیتا ہوں، اس کو سن لیجیے اور ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ کل کی نشست میں کچھ اور چیزیں عرض کروں. اپنے نشست کے لیے دعا کرنا برکت کا بڑا بہترین عمل ہے، بہت ضرورت عمل ہے، بہت ضرورت عمل ہے. تعبیر سے نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک حج میں میں نے اپنے لیے کسی کی دعائیں مانگی. ایسے لوگ جو سنی سنائی پہ عمل کرتے ہیں اور بعض کا بڑی اچھی بات کر دیتے ہیں. جس سوسائٹی میں میں رہتا ہوں نا لاہور میں، وہ عمرہ کی سوسائٹی ہے، رئیس لوگوں کی سوسائٹی ہے. اللہ کا فضل ہے، میں دانے والا ایک میرے ساتھ دیوار کے ساتھ دیوار ہے. چرچ کی تھی مسلم پر چرچ ان شیوز کا بہت بڑا جان دن کا دین کو مٹانے کے مشورے ہوتے ہیں. دیوار کے ساتھ دیوار جو آئے ہیں آزاد یہاں بیٹھے ہیں لاہور میرے پاس تشریف لائے، انہوں نے دیکھا اور میرے اس کونے میں شیعہ ہے، اس کونے میں شیعہ ہے، دیوار کے ساتھ دیوار. اور اس طرف وہ لوگ ہیں جو بڑھانا کہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی والا کوئی نہ آیا، سوچ کوئی آ گیا. ہم نے بہت کوشش کی اس سوسائٹی میں، اس کے گیٹ ہے، اس طرف گیٹ ہے، اس طرف گیٹ ہے، اس میں مدارس رہتے ہیں، وہاں ایک کچھ جیسا چیز بھی رہتا ہے وہاں اور وہاں کی سوسائٹی میں. کیونکہ شاہجہاں شروع ہو رہا ہے وہاں سے چیز توڑ کر لاہور کا وہاں ہو جاتا ہے. شاہجہاں 20 کروڑ کا بدلا ہے، 20 کروڑ کا 30 کروڑ کا بدلا ہے، 40 کروڑ کا بدلا ہے. وہاں کچھ اس طرح کی باتیں کرنے والے حادثہ ہو گئے ہیں. میں رات بھی اپنی جمعرات کے 10 میں عرض کر رہا تھا، میں نے کہا تم مجھے کہتے ہو میں نجدی، کسی نے تو کہا نہیں، میں تو نجدی ہوں. کبھی سنا نجدی کو؟ میں نے کہا ہمارے یہاں ذکر رہتا ہے کتنے لوگوں کو غلط آ جاتا ہے، تو جو نجدی ہوتا ہے وہ نجدی کو نہیں ہوتا. ایسے لوگوں کے لیے سن لیں، ہر اٹھا کے اخلاص سے دعا کرو. آپ کا کوئی دشمن ہے، آپ کا کوئی دشمن ہے، سارے دشمن ہے، آپ کا تو خالق ہے، نکلے گی نہیں، اس کی مشق کرنی پڑے گی. ہے کیوں نہ لو مشکل ہے، کہاں ہے آسان نہیں ہے، کچھ مشکل ہے. اور حقیقت کرے اس کی بچوں کے لیے، اس کی دنیا کے لیے، اس کے مال کے لیے، اس کے حسن جان کے لیے، اس کی خیریت کے لیے، اس کی عافیت کے لیے، اس کے لیے پھر رات دعا کریں. آپ تجربہ کر لیں، اللہ پاک خزانہ غیب سے برکتوں کا دروازے کھول دے گا. یہ کلام میں تو آپ سے منگا گیا، اگر میری دعائیں قبول نہیں ہوتی آپ پریشان، کوئی بڑا نہیں کرتا، بچتا ہوں نیچے کرتا ہوں، مجھے کچھ نہیں کر رہی. شاید برابر ہوئے ایمان لگے تو دشمن کے لیے دعا نہیں کر سکتا، حضرت یہ نہیں کرتا. اور میں آج کے بعد اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر کے لیے دعا چھوڑ دیں، صرف دشمنوں کے لیے دعا نہیں کرتا. میں نے کئی لوگوں کو اس کا بتایا، میرے رسالے فکری میں میں نے ایک کہا یہ عمل اچھا ہوا، کوئی اس ساتھوں کی بہت دعوت آتی ہے، تصدیق لوگوں کی ہوتی ہے، بہت فون آتے ہیں، بہت لوگ بتاتے ہیں. آپ یقین جانیے دشمن کو معاف کرنا، اور دشمن کو معاف کرنا تو ایک بات ہے کہ اس کے لیے دعا کرنا بڑی عظمت کی بات ہے. ہاں یہ حوصلے کی بات ہے، بڑی عظمت کی بات ہے، بڑی جگری کی بات ہے. دن رات دعا کرو، فاصل کو دور کر دیتی ہے، غربت کو دور کر دیتی ہے، بندشوں کو ختم کر دیتی ہے، اٹکے ہوئے لوگوں کو، پریشان ہوئے لوگوں کو، دنیا کی دولت جن کے خاطے میں نہ ہٹا سکی، دنیا کی امداد جن کے خاطے سے دور نہ کر سکی، جن کی پریشانی سے دور نہ کر سکی، جن کے مسائل سے حل نہ کر سکی، یہ دشمن کے حق میں مانگی ہوئی دعا ان کے مسئلوں کو حل کر دے لیے میرے رب کریں گے. یہ برکت کا ایک خاص عمل ہے، یہ برکت کا ایک خاص عمل ہے. دشمن کے لیے دعا کرنا میرے آپ کا سرور کونین سے کلام کا عمل ہے. ہاں یہ سبیر کہتے ہیں، سبیر یہ محمد مصطفیٰ سبق کی تعلیمات ہوئی، ان سب کی سبیر نے تو تاریخ نے سب سے گھر اور آپ کا کو پڑھنا کیا کہ آپ کو کرنا ہے کچھ دیتے ہیں، آپ سارے راستے سنتے رہتے ہیں علماء سے کہ معاف کر دیا، پھر ان کی دعا ہے وہ اور بڑی چیزوں کے لیے ہے. اللہ کو رو پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ دعا پہ
معاف کر دینا. یہ اس کی چیزوں کو کیا دعا کرنا جو معروف کرے اسے عطا کر. اور آخری کامیاب تین چیزیں ہیں جو تجھے محنت کرے تو اسے عطا کر, جو صبر کرے اسے معاف کر, جو سخت دے اسے تو اس کو بھی سخت دے. یہ سخت دینے والے کو سخت دے رہا. ایک اللہ نے اللہ یاد حضرت میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. مطلب میں اور بتا رہا ہوں دعائیں قبول نہیں ہوتی. سن لیں اب فلال کا بھی کوٹ کیا ہے. ارے بھائی میرے والا آپ کے پاس آتے ہیں ان سے کالوں سے سنا کر میں کسی کو تو سے باہر کو کوٹ کے سن لیتے وہ کے ساتھ بیٹھے ہیں ان سے سنو ماشاء اللہ. آپ زبان سے دعا نہیں ہوئی. اس زبان سے حضرت اس کا مطلب یہ ہے کسی دوسرے کو تیرے لیے دعا قبول تیرے لیے دعا مانگو کہ غائب کے لیے دعا مانگنا بہت زیادہ قبولیت کا درجہ ہوتا ہے. پھر فرمایا چاہے گناہگار تیرے حق میں دعا مانگے لیکن جس وقت گناہگار تیرے حق میں دعا مانگے گا تو سب اس کی تو پھانسی کو پڑھنا ہے. اگر وہ میرے ہاتھ میں جس وقت دعا کرے گا جس وقت دعا کرے گا وہ اس وقت اس کی زبان صاف ہوگی. اور علی میاں کو اللہ جزاک کرنے مولانا برس نبی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی. فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے ملے وہ اپنی زبان سے جو پانا چاہتا ہے اس کے لیے مخلوق کے لیے دعا کرے. جو چیز پانا چاہتا ہے اللہ کے بندوں کے لیے دعا کرے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے اللہ پاک. ابھی شاہ محمد رحمۃ اللہ کے پاس لوگ آئے دلی کے سارے جمع ہو گئے. حضرت بہت زیادہ بات ہے, بارش نہیں ہو رہی, انسان مر رہے ہیں, جانور مر رہے ہیں, ہو گئے جو قریب ہے وہ کر رہے ہیں. حضرت دعا فرمائے. حضرت نے فرمایا نماز استسقا پڑھو. نماز استسقا 3 دن تک کرتے رہے, کوئی بارش نہیں. حضرت کے پاس پھر آئے. اچھا حضرت نے فرمایا ایک پرانے بزرگ کو 2-3 کو جمع کیا. فرمایا دل کی طرح کے پاس جاؤ ان سے کون دعا کرے. دلی کی طرح کے پاس جاؤ. اب یہ پرانے بزرگ بوڑھے جمع ہوئے اور اپنی ہمتوں کو جمع کر کے شاید کی بات کو دیکھیں اور خود یہ دیکھیں کہ شاید کہتے مسجد میں جاؤ, شاید کہتے نفل کرو. یہ کہتے ہیں دلی کی طرح کے پاس جاؤ. تو گئے دلی کی جو پرانی طرح کی بات بڑی طرح کی ہوتی ہے جو چلانے ہوتی ہے کیا بھی ہوتے ہیں ان کے پاس ان سے جا کے ایسی کیا کہ ہمیں شاہ صاحب نے آپ کے پاس بھیجا ہے. شاہ صاحب کو جانتے تھے وہ دلی کی جان ہے کہ وہ اس کی جگہ کو رکھوں گی ہمیں کیا کرتے ہوئے جائے. چلنے بارش نہیں ہو رہی ہے, مر رہی ہے, بہت زیادہ پریشانی ہے. آپ نے کلاس کرے اب تو اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جب طواف نے یہ بات سنی سب کام ہونے لگے. ہمیں تو ہم اس میں ہوئی سلیکٹ کرنے کا ہم نہیں جاتا ہے. ہم کو وقت ہے اب سنا کے جا رہے ہیں آپ جانے آپ اور جا رہے ہیں. ساری پرانی آنکھوں میں چھوٹی ہوئی کٹھی ہوئی لہائی حرام کپڑے مانگے ہوئے حرام کے کپڑے حرام سے گئے اور پڑتی ہوئی جنت میں گئی. اور اللہ کی تعلیم یہ لیکن ہماری دعائیں کی ایک نئے نئے کام بھیجا ہے. اور وہ بارش اگر آج کافی پھر گناہوں کو کون سنے گا. ایسی بارش ہوئی ایسی بارش ہوئی کہ دلی کی تاریخ میں کبھی ایسی بارش ہوئی نہ ہو. شہر کے بچے کہاں جائے اور اس کے پیچھے بتاؤ اس کے پیچھے توبہ
کہ ندامت قیاس کو برکت کا ذریعہ ہے، کہ توبہ قیاس کو برکت کا ذریعہ ہے، کہ ندامت قیاس کو اللہ کی محبت کرنے کی طاقت کو کھینچنے کا ذریعہ ہے۔ گناہگار سے جا کے دعا کرو۔ اور ایک اور برکت کا ذریعہ بتاؤں، ایک اور برکت کا ذریعہ بتاؤں۔ اب وہاں سے ایک حدیث سنیے گا، اس بات کو غور سے سنیں۔ میں اپنی تقریباً 25 سال زندگی کے نچوڑ آپ کی خدمت میں آج کر رہا ہوں۔ میری خواہش ہے میں سے کتاب لکھوں۔ اس وقت تقریباً 121 کتابیں مارکیٹ میں ہیں، 121 کتابیں، اور تقریباً 203 کتابیں تعلیمات کے شعبے میں ہیں جو میری کتاب کو مراحل میں ہیں۔ ایک کتاب اس میں یہ ہے، حصول برکت کے ذرائع۔ ایک اور چیز بتاؤ، وہ کیا کر رہی ہے؟ لبرٹی میں اس کا بنگلہ ہے، لاہور لبرٹی میں بہت بڑا اس کا بنگلہ ہے۔ میں آج سے 25 سال پہلے کی عرض کر رہا ہوں، 20 سال پہلے کی، تقریباً 20 سال تقریباً۔ تو 1991 میں کتنے سال ہو گئے؟ 19 سال۔ شہر کا رکاوٹ سے سب دکانوں کو ہوا تو 19 سال پہلے کی بات کرو، وہ 70 لاکھ کا بکا اس کا بڑا مہنگا بکا۔ اس قانون کا نام کی وجہ سے مہنگا بکا۔ تو آج تو 10 مرلے کا مکان لاہور میں 70 لاکھ کا نہیں ملتا، وہ لبرٹی کا 35 لاکھ کے جو چیک وہ اس پہ پھنس گئے۔ پارٹی جو ذریعہ بنی تو درمیان میں اس نے کچھ گڑبڑ کی، اور بیچارہ پریشان میرے پاس آیا، اس سے کہنے لگا کہ اپنے شہر کے پاس آتا تھا، سنا کہ شہر تو رخصت ہو گئے ہیں اس دنیا سے، آپ کے پاس آئے، آپ نے تو وہ سلسلہ سنبھالا ہوا ہے، تو کچھ دعا کریں، عمل بتائیں۔ اللہ ساری زندگی میں پہنچی تھی، اسی سے 4 پیسے کمانے کو نکل گئے۔ میں نے کہا کچھ عرض کیا تو کچھ باتیں بات کر جو 80 سال سے اوپر کا ہو، بوڑھا آدمی ہو 80 سال سے اوپر ہو، اس سے جا کے دعا کرو، تیرا کام ہوتے ہیں، اور خود نماز پڑھ، بابو ہے گناہوں سے بچ۔ دنیا کا سب سے بڑا وظیفہ گناہوں سے بچنا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا وظیفہ گناہوں سے بچنا ہے۔ جب میں بات کر رہا ہوں تو بات دو آدمیاں لوگ سکین کو پسند کرتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ ہر وقت عبادت کرتے ہیں، ہر وقت عبادت کرتے ہیں لیکن گناہ بھی کر لیتا ہے۔ ایک وہ ہے کہ کوئی عبادت کرتا ہے گناہ نہیں کرتا، پتا بھی دوسرا کوئی عبادت کرتا ہے لیکن گناہ نہیں کرتا۔ گناہوں سے بچ، بہت سے رہنے کی کوشش کر، اور نماز کی پابندی کر، اور کوئی جانا ہو۔ اچھا وہ پراٹھ میں پڑ گیا، لاہور شہر سے آ گئے فیروز والا، وہاں ایک دادا رمضان تھا، اس کا نام بہت روزہ کرتا، 80 سال کے اوپر تھا۔ مجھے میں کہنے لگا کیا کہتے 80 سال کا ہے؟ میں نے 25 کسوٹی میں بتا دیا، آپ سے بتا دوں گا۔ ابھی آپ بنانے رہے تھے تو رات کو میں کچھ جو ہے ایسے پہاڑ پہ چلا گیا تو واپس آیا، ایک بابا جی کی نشست لگی ہوئی، بابا جی کہنے لگے کہ ہے 115 سال۔ تو میں سنتا رہا، میں نے ان سے کہا میں تو بابا جی آپ کو پاکستان جانا یاد تو نہیں ہوگا، یاد تو نہیں ہوگا، ہاں کہنے لگا 15-16 سال کا تھا۔ میں نے کہا پاکستان کو ہو گئے ہیں 62 سال۔ ایک بہت بڑی کسوٹی ہے خبر دیکھنے کی، پاکستان کو وقت آپ کے وقت نہیں بات کیا سارا پتہ چل جاتا ہے۔ خیر میں نے یہ اور دوسرے کا خیال ہے، دوسرے وہاں سے جا کر بابا جی سے باتیں کرو، بات کو عمر کر کے اس سے ادارہ کرو، پہلے زمانے میں تو بات کو سرٹیفکیٹ ہوتی نہیں تھی، اصل کا نکالا ہوتا نہیں تھا، سارے کام ہوتے تھے۔ اس میں کرتے کرتے مجھے کہنے لگا کہ بابا ہے کس طرح ہوتا ہے، اس کی عمر 82 سال بنتی ہے، میں نے کہا 25 سے گزر گئی ہے کیا؟ میں کام کا آدمی ہے، وہ کیسے کام کا آدمی ہے؟
خدا بتاؤ آپ سے پیسے نکال دے رہا ہوں آپ کو، برکت پیسے نہیں دیتا اللہ کو یہ سہولت پیسے شاید سے یہ دیکھیں آپ نے سوچ پیسے دیتے ہیں، ارے برکت پیسے بھی ایسا نہیں لے رہے ہو سنائے مجھے دوست کہہ رہے تھے میں ابھی سیاری سے آ رہا تھا تو مجھے دوست کہہ رہے تھے کہ سکھا بہت بڑی منڈی ہے تجارت کی اور جو جس دور میں تجارت پہلے تھی ایسی اسی دور میں چل رہی ہے، تو میں نے کہا سکر والوں سے پوچھے گا کوئی حالانکہ تو والا تجارت ہے وہ تجارت نہیں برکت والی تجارت نہیں، برکت والی تجارت میں اللہ کہتے کرو نہیں تو عذاب علیم سے بتا دے تین عذاب قرآن نے بیان کی ہے، عذاب مہین، عذاب علیم، عذاب بنیاد بنائی اپنی ایک نفسیات اس کی بنی، اس کا ذہن بنا کہ یہ ساری کی ساری جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری مجھے بڑا بنا دیں، مجھے شعور میں لائیں گے، مجھے باعزت بنائیں گے، باشعور بنائیں گے، میری عزت و اہمیت ہوگی۔ ایک ذہن بنا، مال سے ذہن بنا، مال کا ذہن بنا، امان کا ذہن نہیں بنا، چیزوں کا ذہن۔ یہ جو کلمہ ہے نا یہ اقرار اور انکار کا ایک پیٹرن ہے، انداز ہے۔ لا الہ یہ سارا دائرہ جو ہے نا پہلا حصہ لا الہ یہ سارا انکار ہے، یہ سارا یہ اللہ کی طرح جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سارا کے سارا ان کی نفی ہے، جتنی بھی ساری مادے کی چیزیں ہیں، سارے عالم ملکوت ہے، عالم ناسوت ہے، عالم جبروت ہے، عالم لاہوت ہے، وہ جو میں نے دیکھا سنا نہیں، ساری سائنس ہے، وہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری لا ہے۔ اور جو علم اللہ ہے نا یہ سارا کا سارا اقرار ہے۔ پہلی چیزیں میری خواہشات جتنے بھی ہیں، میری تمنائیں جتنے بھی ہیں، مجھ سے ایک صاحب نے بھی سوال کیا کہ مجھے کوئی ذہانت کے لیے وظیفہ بتائے، میں نے کہا نظروں کی حفاظت دنیا کا سب سے بڑا وظیفہ ہے، یادداشت کے لیے، ذہانت کے لیے، فطانت کے لیے، عبقری رکھنے کے لیے، اعلیٰ مقام کمال پانے کے لیے، فکر و نظر کے لیے، نظروں کی حفاظت یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نظر لا کے بغیر چھپ نہیں سکتی، کے بغیر چھپ نہیں سکتی، کہ سارا راز ہے وہ نظروں سے شروع ہوتا ہے، دل میں اتر جاتا ہے۔ ایمان کا گھر، ایمان کی جگہ ہوا نہیں ہے، ایمان کی جگہ دل ہے، اور یہ لا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بظاہر لا ہماری زبان کہے، ہماری زبان لا کہے اور دل سے نہیں کہہ رہا۔ رحمۃ اللہ کی خدمت میں بندہ آیا، شاید کتنے عرصے سے ذکر کر رہا، میری زبان جو ہے وہ ذکر کر رہی، میں اپنی بات ہے اس ذکر کرنا پائے گا۔ تو شاید نے فرمایا شکر کا جسم کے ایک حصے کو اللہ کے نشانے میں توفیق دے دی ہے، لگے رہے تو وہ کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے گا، قدرت کے دل ملال میں کیا نہیں گڑ گڑائے گا، چین سے بیٹھے گا اگر کام کے کیا رہیں گے پر، چین سے بیٹھے گا اگر کام کے کیا رہیں گے پر، بولنا بھی کر سکے گا مگر خوشیوں میں پھر پڑھائے جا۔ میں نے کہ کس میں پڑھ ہے تیرے جسم کے ایک حصے کو اللہ کے نشانے میں توفیق دے دی ہے، اس کلام کی برکت سے، اس ذکر کی برکت سے ایک وقت آئے گا اللہ دل کو بھی توفیق عطا فرما دے گا۔ آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں، کچھ میرا سائنس سبجیکٹ ہے، اس پہ تھوڑا سا میں نے لکھا
یہ جو نظریں ہیں نظریں وہ ہماری دیکھتی ہے، کن پہاڑ سے دیکھتی ہے، کن راستوں سے دیکھتی ہے، کوئی خبر نہیں. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے دیکھ رہے ہیں، ہر نقش دیکھ رہے ہیں، ہر نقش دیکھ رہے ہیں، ہر مین دیکھ رہے ہیں، ہر رنگ دیکھ رہے ہیں. میں نے کس رنگ کا لباس پہنا، آپ نے کس رنگ کا پہنا ہے، آپ کو دیکھ رہا اور مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ لباس اثر کرتا ہے، رنگ میں جسم کی اثر کرتی ہے. اور مجھے چاہتا ہے کہ مجھے عزت اللہ عطا فرمائے، مجھے رزق واسع عطا فرمائے، مجھے تقویٰ عطا فرمائے، میں اس کو لباس کو سفید کر لے، اللہ کی چیزیں اسے دے دے گا. اور مجھے چاہتا ہے کہ مجھے رزق وسیع ملے اور ایسے ملے جیسے جلال کی پانی آتا ہے، وہ ہر وقت دعوت ہوا ہے کہ اللہ عطا کر دے گا. یہ عجیب مثال ہے. نظروں کا نظام کیا ہے؟ ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے ایک موقع کا شیر آ جائے، یہ محراب کی کھڑکی سے نکلے اور صرف سامنے میرا کام نکالے. تو کہتے ہیں کہ دیکھنے سے نظر کیا ہے، میں دیکھ میں واقع سے جو ہے نکالا، صرف اپنے سر میں میرا کام نکالے اور جس میں میرا طریقہ بلند نہ رکھے. اور ہلکا سا اللہ نے اس کو ذکر کرنے کا اختیار دیا، ہلکی سے کھانا نکال دو، کچھ نہیں ہوگا. اچھا ایک اور چیز سنیں، آپ کے سکھا میں کباب ہوتے ہیں، کوئی بریانی بھی ہوتی ہے، بنتی ہے، ایسے ریلوے کا پکڑا بھی ہے، لفظ سے ریلوے کو کہتے ہیں کہ صاحب میں ہر چیز بک جاتی ہے. اور دوسرا میں رہتا ہوں بستی کا ہمارے پاس جیل رکھتے رہتے ہیں، سامنے وہ ڈاکٹر ہے تو وہاں کھانا پکانے والا رہتا ہے، کھانا پکانے والا تو اس کے کباب جو ہے دور دور سے اس کی بریانی ایک جج ہے دودھ والا 7 سے 9 اس کا دودھ دیتا ہے. کتنا اور اس کے سامنے میں ایک مشہور ہے مچھلی والا، بڑے بڑے گریس، بڑے بڑے چاچو، بڑی بڑی گاڑیوں والے جہاں سے لے کر جہاں حاجی سبھی صاحب کا مقام ہے دلی کے لیے صاف نہیں بناؤ، وہاں پر مل رہے گاڑیوں کی ہوتی ہے، سڑک وہاں اکثر بلا ہوتی ہے. اور میں اس کا پریس نے بتایا کہ 40 من کچھ بھی ہوئے اس کی بکتی ہے 40. ہاں اچھا میں نے مچھلی بہت بڑی مزیدار کباب لگا کر بریانی بہترین ہو، کچھ چٹخانے کا اچار ہو، نہیں کھایا، بازار کا نہیں ہے. اچھا اکثر ہوتا ہے میں پانی آیا نہیں آیا، آپ کہتے ہوگا کچھ نہیں، میں کہتے کیا ہو گیا میرے منہ میں پانی ہے، آپ نے آیا نہیں ہے. یہ مجھے پانی پلانے کے لیے لذائش کا تذکرہ کیا تھا میں نے، وہ پانی آیا تو تذکرے سے ہوگا کچھ نہیں ہے، صرف تذکرے سے انتظار کی شہرت اللہ کے مالک کے بتا کہنے میں جنت کو بیان کر رہا تھا، ایک بچہ میرے سامنے بیٹھا نہیں کر رہا کہ کھانے میں آ کر جنت کی حیثیت دے. مجھے کہنا آ گیا کہ اس بچے کو جنت کی حیثیت کا ایسے یقین ہے جس سے بابا کمانے والے کا ایسے یقین ہو گیا. یہ ہونا بالغیب تو فصلے سے بہتر کچھ نہیں ہے. جس فصلے کو کیا ہے بریانی میں نے چلائی تھا، آپ نے مجھے دکھائی. ارے کھانے والی چیزیں ہمیں کوئی پکانے چلا، ہم تو مسئلے میں بیٹھے پکانے کیوں رہتے ہیں. میں نے صرف آپ کے سامنے تذکرہ کو کیا ہے، اس میں کیا ہے اور تذکرے سے مجھے پانی پڑا ہے. ابھی میں کہاں پھر آ رہا، آپ سنگے پھر آ رہا، کوئی چپکے سے اپنا رات نکلے جیسے نکلے رات آتا ہے پانی کھا رہا تو دیکھنے سے ہوٹل کچھ نہیں ہے. تو حسیناؤں کے تذکرے سے آتے کچھ نہیں ہے، کھانے کے تذکرے سے کچھ ہو جاتا ہے، حسیناؤں کے تذکرے سے کچھ نہیں ہے. یہ ہمارے سویٹنگ لینڈ سے ہی ہے، سویٹنگ لینڈ سے جب بھی کسی چیز کا تذکرہ اس پر شعور میں اور پر شعور میں میڈیکل سائیکالوجی کہتی ہے، یہاں رکھا ہوا ہے، وہ فوراً سے کہتا ہے وہ فلاں چیز ایسے ہوتی ہے. ایک دم کے اندر جو ہے سویٹنگ لینڈ ہے، یہ یہاں سے لوگ بنانا شروع کرتے ہیں. وہ لوگ کیا ہوتی ہے، وہ لوگ ہوتی ہے کہ ہم جسم اور ذہن اور یہ جگہ تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو چلانے کی، اس کو منہ میں رکھنے کی، اس کو ہضم کرنے کی، پورا کا پورا نظام شروع ہو جاتا ہے. یقین جانیے جب نظریں
طرح جسم کا ایک نظام ہوتا ہے وہ تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے جب سے نظروں کی حفاظت کرنا شروع کی میری رزق میں برکت آ گئی، میں کرائسس کا شکار تھا، مشکلات کا شکار تھا، مسائل کا شکار تھا۔ ایک لڑکا میرے پاس آیا، یہ مہدو لال حسین کی دربار ہے، مہدو لال حسین، اس کا قریب قدرتی میں اس طرف سے گزرا جا رہا تھا، کسی ایک صاحب کی پریشانی کے گھر میں جا رہا تھا تو گزرا جا رہا تھا وہاں سے، تو اس کی دکان پہ نظر پڑی، مانگو دریا میں جیسے کریانے کی دکان چھوٹی سی ہوتی ہے، تو اس میں کیا چل رہی تھی؟ میں نے کہا تیری دکان کھلانے کا نہیں ہے، اور دکان کہنے سرکار ایسے تھی پہنچے، سمجھ نہیں آئی آپ کو، میں نے سب لے کے بات کر گیا، آپ کو سمجھ کہاں آئی؟ کہ سرکار پہنچے پانی میں کہاں پہنچا؟ میں نے کبھی میں پہنچا ہوا نہیں ہوں، میں تیری ایک دفعہ دکان کے قریب سے پہنچا گزرا تھا اور میری دکان ایسے سے تھی اور میرے چل رہی تھی، مجھے یہ چیز چن رہی تھی، آپ سے میرے پاس آیا رشت کی کمی ہے، مجھے یہ بتا یا اللہ کا خیر حاصل اور جہاں زندگی شفاف ہے اور محنت کی بات ہے اور اللہ کے غیر سے کفر کا نظام ہے اور تو چاہتے ہیں کہ وہاں برکت ہو جائے۔ اور سننے ایک بات، اپنے کثرت کو آج تک ہم نے نہیں سمجھا، ہم نے کثرت کو برکت سمجھا، یہ ہماری غلط فہمی ہے، اللہ کا غلط فہمی ہے، دیوانگی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کتی کتنے بچے دیتی ہے؟ 7، 8، 9، 10، 11، میں نے 11 نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ سمجھ دیتی ہے، 6، 7 بچے دیتی ہے۔ بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ 1 سے 2 دیتی ہے، اور بکری کوئی دیتی ہے اکثر نہیں بکری۔ مجھے یہ بتائیں کتے کے ریڑھ کس سے دیتی ہے اور بکری کے ریڑھ کس سے دیتی ہے؟ کتی میں کثرت ہے، بکری میں فرق ہے، اور یقین جانیے کثرت کبھی نہیں فرق ملے گی، چاہے دل کے نام پہ ہے، چاہے عشق کے نام پہ ہے، چاہے عشق کے حرام کے نام پہ ہے، کبھی نہیں فرق ملے گی۔ میں کہتے ہیں مشکلات کیا ہے، اس کو کتنے میں طاقت میں آئے گا، میرے چھوٹا سکھی آئے واقعہ کرنے لگے میرے پاس۔ اکثر لوگ جب تک کی کہانی کو پڑھتے ہیں تو اس کہانی کے پیچھے یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی گانا کرنے شکلیں کرنے کہیں سے سوچ شامل ہوا تھا، سوچ شامل ہوگا، سوچ کی بات۔ یہ میں نے آپ کی کتاب میں طلب کے لیے سرچ کی واقعے میں بات ہوتی ہے۔ ایک صاحب میرے پاس ہے، ایک بڑے انسان ہے، میرے پاس صاحب کو جانے کو جانا ہے، مجھ سے کہنے لگے کہ میرے قدر کو یہاں ختم ہو گیا، یہ قدر ایک ہی بات ہے اس کے کھسنے کی وجہ سے وہاں پاؤں کا زخم ہو جاتا ہے، پہلے میں زخم ہو گیا، میں نے بڑی دوائی لگائی، میں نے دوائی لگائی اور میرے چھوٹے ذمہ دار کو یہ سپرے والی دوائی بھی لگائی، سی وغیرہ سی دوائی کی یہ پلا پلا کرنے لگائی، تو میں اس کو کلیئر کر گئی اور وہ ٹھیک نہیں ہوا، مجھ سے جہاز پر لگا اس کا نام میرا تھا، میرا کہتے تھے، پہلے میں میرا کو بھی دیوانا ہے، میں نے کہا کیا؟ پہلے میں 3 سوٹ کرنے کے نام رکھتے اس کو پہلے میں تعمیر ڈال دیتا ہے ہو جائے گا، پہلے میں ہنس لگا، میں نے کہا کیسی دیوانی کی باتیں کرتے ہیں، پہلے میں سوچ نہیں کرا تو کہتے تھے، پہلے میں 3 سوٹ کرنے کے نام رکھے گدے کے گلے میں تعمیر ڈال دیا، چند دنوں کے بعد پھر آگے ختم کر دیا، اور مجھے اس کا کھانا بتایا ایسا کیوں ہے؟ اب بھی اپنی امیاد کی فیصلہ اللہ سے شروع ہے، ایسا نہیں ہے، اپنی امیاد کی کتابوں میں قرآن خامان شفاعت اور جہل کے نام ظلمت کو صحت کو جادو کو شیطانیت کو اور ذہنی چیزوں کو ختم کرنے کے استعمال ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ذہن کو ذہن آتی ہے، اللہ کے نشان کی نافرمانی کر کے حرام کو اپنے قریب کر کے اس کا نام بھی ذہن لایا جاتا ہے، ہر چیز اس سے بھاگ جاتے ہیں، ہر کافر کا رقم اس سے بھاگ جاتا ہے، اندر کا ناغافل اپنے ہی ایسا رقم جس کو ڈریس ایکسس کہتے ہیں تو ان سے ختم ہو جاتا ہے۔ کافر ہو کس کثرت کی بات کرتے ہیں؟ یہ
اس نے تمہیں رستا لیکن حیثیت کا نہیں ہوگا. اس کا نشان رکھتا ہے اور کہتا ہے راستے کو تلاش شخص کا. میں کہتا ہوں کہ تم ضرور ہے ہزار کلی اپنی حیثیت کا نہیں رکھتا ہے تو میں اس کو رات کر رہا تھا. پہلے رات کہ دنیا میں ایسی چیز ہے جو ذہن سکون دے گی. میں تو بات ہے کہ نہیں آپ اس سے مذاق کر رہے ہیں. میں کہتا تو نہیں ہے وہی رہنا ہے. پتہ نہیں کتنے چینل والے ہمارے پاس آتے ہیں مفتی صاحب وہ کہتے تو ہمارے چینل میں آ جائے. میں جس چینل کو ڈھونڈتے ہیں آپ اس چینل میں آنا مسئلہ ہے. میں لاہور میں بیٹھا ہوں اور سیاحتی ہوں. میں ایک بڑا یقین نکالتا ہوں چینل میں آنا مسئلہ الحمد للہ حدیث میں نعمت کے طور پر رہا ہوں. آسمان شناخت کے طور پر میری کوئی تصویر نہیں ہے. اللہ کا فضل ہے کہ مفتی صاحب ایسے رہتے کی مرکز سے کہہ رہے ہیں آپ کی مرکز سے میرے پاس بات ہے کہنے آپ اس سے مذاق کر رہے ہیں. میں نے سب سے کرنے سے معلوم زیادہ ہے سب سے میرے ملازم ہے ہر میں دونوں کی بات محدود ہے جتنا بہت زیادہ آئے گا وہ بڑی جادو ہے میرے پاس ساری میرا جہاز ہے. ابھی میرے جانے جہاز سے لے کر میں چلا گیا میں اتنا خبر جانا ہے جہاں پانی کا ملا جو ہے کوئی بھی جہاز آ گئے میرے کے اندر پہلے نہیں. تیرا نام کیا کہتا ہے؟ کہا میرا نام کہتا ہے اگر اس جگہ کے اندر یہاں کوئی جگہ سمجھ دیا اگر اس جگہ کے اندر کوئی لائٹ آ جائے نا نیو آ جائے تو وہ میرے سکون کا ذریعہ بنے گا. میرے پاس اللہ کا ذکر ہے ذکر اللہ ہے ہر بات چل رہا ہے. اگر دل کا سکون میں چل ہے اس میں اللہ جل شانہ کے ذکر ہے. اس وقت کے اندر بہت سے رکھا اس میں بس ایک اچھا مجھے کہنا ہے مجھے وقت ہے. میں نے کہا وقت ہے اس وقت پوری سرکار سے پہلے کوئی بات نہیں ہے. میں نے کہا کوئی وقت نہیں ہے دوبارہ وقت ہے. میں کوئی بڑائی کے طور پر نہیں کہہ رہا میں دل کی نیت میں رہا تھا میں قربانی کرنے والے کا روک نہیں سکتا. مجھ سے کہنے لگا آپ سے دعا کرانا ہے اللہ مجھے عزت کی موت دے. میں کہا یہ سے پیرون سیسی میں ڈیفینس کے ساتھ کر لاہور میں پیرون سیسی میں آپ کا آرٹ کا نام کا عمل ہے. پیرون سیسی ڈیفینس کے ساتھ بہت بڑا آرٹ کا نام رکھا ہے اور 8,000 کے گھر میں ایک ایک پودا 7,000 روپئے کا ہے. بات سے ہے ایک ایک پودا اور جو اس کے پیسے کا آدر ہے وہ ہے 7 لاکھ روپئے پہلے پیسے مارکل اور پہلے ہے تقریباً 13-14 لاکھ روپئے کا کوئی پہلے تم پتا نہیں سب کے لاکھ روپئے وجہ کیا کرنے کا دل حیران ہے بے چین ہوتا ہوں پریشان ہوتا ہوں کوئی سکون نہیں ہے. اصل میں سکون ہے میں کہتا ہوں ہے ایران کی شہر سے تعلق جناب رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے اتنے معاملات ہیں جو آج سب پہنتے تھے کل نہیں پہنتے تھے. شاہد علی رحمۃ اللہ ہے اور وہ تھے جو شیخ جانی اور شیخ جانی وہ تھے جن کا مسئلہ اس شیخ نے فضائل روشی میں بھی کیا ہے اللہ ذکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ تھے کہ جنہوں نے سبر محنت سے سن کے بہت اثر کو جاتے اگر کسی نے کہا ہے تو دس میں اپنے بات کو کرے انہوں نے دے سکتے ہیں. مرشد میں کیا ہے یہ تو مرشد کی بات کر رہا ہوں مرشد میں ہوں گے تو مرشد کہتے ہیں
حصول اللہ اس کے بارے میں پڑھا رہا ہے محدث نے عجیب بات کی فرمایا حصول اللہ میں حصول برکت کے جو ذرائع ہیں ان کے پیچھے بھاگنا ان کے پیچھے دوڑنا یہ بھی حصول اللہ میں شامل ہے. حصول برکت کے ذرائع کون سا ایسا عمل کرو جس سے برکت ہو, کون سا ایسی نیکی اختیار کرو جس میں برکت ہو, کون سا ایسا گناہ چھوڑ دو جس سے برکت مٹ جاتی ہے. حدیث پور رحمۃ اللہ علیہ, میں تو آج مفتی صاحب سے عرض کر رہا تھا, حاجی شفیع صاحب سے عرض کیا, میں نے کہا میں تو یہ دین پور کی جو علم فضل کی خانقاہیں درگاہیں اور علم فضل کے یہ جو بڑے بڑے مدارس اور بڑا بڑا نظام یہاں پھیلے ہوئے ہیں, بعض کے نقش نگاہ مٹ گئے, میں نے ان کی برکات دینے کے لیے آیا ہوں. باقی بھائی یہ نمبر تو کال اللہ کال رسول والوں کو اچھا لگتا ہے, میں تو چھوٹا سا حکیم ہوں, پوریاں پالنے والا میری یہ اوقات ہے. دو چار منٹ کے آپ کو سنا دوں گا. حدیث سننی ہے, قرآن سننی ہے, وہ علماء کی خدمت کرو, ان سے سنو. تو برکت کے ذرائع انہوں نے ایک چیز لکھی ہے کہ جو شخص ہر وقت پابند رہے گا اللہ جل شانہ اس کو برکت عطا فرمائیں گے. جو وضو پہ دوام رکھے گا اللہ اس کی ایک نسل کو برکت عطا فرمائیں گے. پھر جو وضو پہ اور دوام رکھے گا اللہ دوسری نسل کو برکت عطا فرمائیں گے. پھر وضو میں اور دوام رکھے گا, پابندی کرے گا اللہ تیسری نسل میں, حتیٰ کہ اللہ 7 نسلوں میں برکت عطا فرماتے ہیں صرف وضو کی وجہ سے, صرف وضو کی وجہ سے ہر وقت باوضو رہے. اور عجیب بات, جو شخص بکری رکھے گا اللہ اس کو برکت عطا فرمائے, اس نیت سے بکری رکھے گا. جو اس نیت سے سفید لباس پہنے, فقط کی نیت سے نہیں کہ میں کپڑا پہنوں گا, اس نیت سے سفید لباس پہنے اللہ اس کو برکت عطا فرمائے گا. اذان کو سننا, اذان کا ادب کرنا اور اذان کو سن کے اس سے منہ نہیں موڑنا کہ نماز پڑھنا اللہ اس کو برکت عطا فرمائے گا. حصول برکت کی بہت سی یعنی تقریباً 82 تو میں نے اکٹھی کی ہے. حدیث میں اور قرآن میں تقریباً 82 تو میں نے اکٹھی کی ہے کہ کون سے ایسے ذرائع ہیں جو حصول برکت کے ہیں جن سے برکات مل سکتی ہیں, اور تقریباً 100 سے زیادہ 200 کے قریب میں نے یہ اکٹھی کی ہیں کون سے ایسے خطائیں ہیں, وہ ذرائع ہیں یہ خطائیں ہیں جن سے برکت اٹھ جاتی ہے. حضرت دین پور رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا تھا, حضرت عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ دین پور شریف, حضرت بیٹھے تھے. عجیب بات بتا رہا ہوں, لنگر پک رہا تھا. آخری دور میں حضرت ہاتھ میں کپڑا لپیٹ کے رکھتے تھے. کش اتنا بڑھ گیا تھا کہ ہر کسی سے ان ہاتھوں سے مصافحہ نہیں کرتے تھے. کیوں؟ کہ انسان کم آدمی زیادہ, انسان کم آدمی زیادہ, آدمی انتر ہے, کوئی ہیرا ہے کوئی پتھر ہے. لنگر پڑ رہا تھا. اب لانگری نا تقریر لنگر کا چمچ پڑھا سکتی, اس کو دیکھ کے مارا حضرت دیر میں بولے اور سر کی نے فرمایا اس کو رکھو اور یہ لنگر سارا کھٹا بنا کے تیار ہو, بنا کر کے اس کو دفن کرا دو. اور میں نے اپنا بتایا, میں نے کو نہیں بتانا. اللہ بندہ کہنے لگا شاید کچھ بھی نہیں ہوا, اس میں کوئی حرام کوئی مشکوک ایسا شامل نہیں ہوا. اب شاید کشتی نظروں کو دیکھیے کہاں تک پہنچی ہے. کہنے لگے میں نے دیکھا جب اس نے تکبیر مارا تو نکارے کی آواز کی طرح آواز آئی اور نکارے کی آواز سے مناسبت ہوئی اس کے اندر سے برکت اٹھ گئی. فقیروں یہ کھانا میں کھلاؤں ان درویشوں کو جو میرے پاس آئے ہیں فقیر, اور پھر یہ فقیر کھا کے بے برکت کھانا اللہ اللہ کریں گے, ممکن ہی ہے. برکت کی تلاش, کون سے ذرائع ایسے ہیں, کون سے اعمال ایسے ہیں جن کے ذریعے برکت ملتی ہے. اللہ نے تلاش کرو, نسلوں تک فقیر فقر نہیں آئے گا. اللہ کی قسم کہہ رہا ہو, اللہ کی قسم کہہ رہا ہو, نسلوں میں فائدہ نہیں آئے گا. نسلیں ہری بھری رہیں گی. برکت کی تلاش کرتا ہے, برکت کی تلاش کرتا ہے. میں اکثر ایک دیہات ہے وہاں ایک جگہ جاتا ہوں سال میں 1-2 دفعہ, ان کا جا کے کھانا کھاتا ہوں. یقین جانیے میں کوشش کرتا ہوں وہ کھانا کھاؤں اور ان کا کھانا کھاتا ہوں. ایک قاری صاحب ہے
اس کھانے کے اندر عجیب نور ہے، اس کھانے کے اندر عجیب برکات ہے. کیا بتاؤں؟ برکت کے حصول کی کوشش کریں. آج میں آپ کو برکت کے حصول کو کچھ وظائف بھی بتاؤں گا، کچھ عملیات بھی بتاؤں گا. نیل اخبار جمع ہے، درد دل پہلے پھر التفاق دل دوستہ رہے نہ رہے. زندگی کی کیا خبر ہے؟ کچھ میں نے اس میں تحقیق کی ہے. اصل میں مخلوق میرے پاس روٹی پھٹی آتی ہے، روتی ہوئی آتی ہے، ٹشو کٹر میرے ساتھ پہ ہوا ہے. اکثر تو میرا کرتا ہے کہ آنسوں کے لیے ٹشو کٹر میرے پاس پڑی ہوا ہے. روتے ہیں، نک بلکتے رہتے ہیں کہ جیسے ہوا پہ ہو گئی ہے. ارے لوگ بہت پریشان ہیں. جن کے پاس ہے بہت پریشان ہے، جن کے پاس نہیں ہے بہت پریشان ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ کے لوگ بہت پریشان ہیں. میں سچ کہہ رہا ہوں. دکھیارے لوگ ایسا ظلم و ستم، ایسا ظلم و استبداد گھروں کے اندر ہو رہا، گھروں کے اندر کی زندگی سلک رہی ہے، چل رہی ہے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ جل شانہ کی حکم اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یہ ہمارے زندگی سے نکل گئے، گھروں کے اندر سے نکل گئے. حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت دین پوری میں آپ کو سندھ کی تفریح اس لیے کر رہا ہوں، اور سندھ کے بہت بڑے بزرگ تھے. حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کے ہاتھ تشریف لے گئے. حضرت جس گھر میں جاتے تھے کہتے تھے فقیروں گھر گھر سے سن آتے رہتے جنات کا، گھر گھر میں جنات کی گزرگاہیں بنی ہوئی ہیں. جب تک تم نے قرآن میں سوچا ہے جنات کی گزرگاہیں بنی ہوئی ہیں. مجھے ایک چیز بتائیں، گندگی میں لچھڑا ہوا کتا، گندگی میں لچھڑا ہوا کتا، کیچڑ میں لچھڑا ہوا کتا آپ کے گھر کے اندر سے گزر جائے، کیا گندگی پھینک کے نہیں جائے؟ بولے گندگی پھینک کے نہیں جائے؟ آپ کے گھروں کے اندر جنات کی گزرگاہیں ہیں، خبیث جنات کی گزرگاہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب کے خطیب ہیں اللہ محمود احمد قادری، ان کا بیٹا سہیل حوالہ میرے پاس لایا ہے صاحب کو. اس سے کہنے لگے گھر کے اندر ایک شخص ہے، میں آپ کو الفیلا کی کہانیاں سنا رہا ہوں، شاید آپ کی سمجھ میں بھی نہ آئے، لیکن یہ حقائق ہے. کہنے لگا ایک شخص ہے، انسان کی طرح اس کی شکل ہے، بڑے بڑے بال ہے، ننگا بالکل، اور وہ میرے گھر میں دندناتا پھر رہا ہے اور میری بیوی کی قسمت نہیں کرتا ہے، میری آنکھوں کے ساتھ ہے. وہ کہتا ہے ہنومان ہوں، اشراف کی مطلب کہاں پڑ سکے گا. اب میں بابا کے پاس گیا، مجھ سے کہنے لگے خیریت تو ہے. میں نے کہا پتا تو ہے، غرض کا بندہ پڑ جائے، غرض کیا کر لیں. اچھا کیا غرض ہے؟ میں نے کہا پہلے چائے پیوں گا پھر غرض. حالانکہ میں چائے پیتا ہی نہیں، لیکن باقی بھی چائے پی رہے ہیں. میرا بتاؤ کیا ہے؟ میں نے کہا ایسے ایسے تصویر خانہ بن رہا ہے، خانقاہ بن رہی ہے، اس کی تعمیر ہو رہی ہے، 5ویں 6ویں منزل پہ کام پہنچا ہوا ہے، اور ادھر سے قانون آ گیا ہے کہ وہ بند کر دو. بند تو کر دیا، لیکن یہ ہے کہ اس کی ہم نے تبدیل کرنی ہے، تو دعا کرنا ہے. کہنے لگے کس نے بند کیا؟ مجھ سے فرمانے لگے کس نے بند کیا؟ میں نے کہا وہ شباز شریف نے بند کیا. رب ہے؟ میں نے کہا نہیں رب نہیں، بندہ ہے. اچھا تو پھر اس کا کیا کریں؟ میں نے کہا اس کی تکلیف کی دعا نہ کریں، اس نے جو کیا ہے لوگوں کے خیر کے لیے کیا ہے، وہ بھی سچا ہے انشاءاللہ. اس کی دوائی کی یہ دعا نہ مانگے. مجھے پتا ہے بابے کے پاس بہت کچھ ہے، ایسے لوگ ہونے چاہیے، تو اس کے لیے دعا نہ کریں. اور یہ کر دیں کہ ہمارا جو تصویر خانہ ہے اس کے لیے اللہ پاک عافیت کا نظام بنا. آپ یہ سمجھ جانیے. مجھ سے کہنے لگا وہ جو ہے تجھے، ہاں وہ جو ہے. میرے ساتھ ایک اور صاحب تھے، ان کو کہنے وہ جو ہے میں نہیں کر کے دھوتی باندھی ہوئی اور چمڑے کی جوتی اور سر پہ پگڑی باندھی ہوئی دیہاتی بابا، اور بابے نے جو ہاتھ اٹھائے گا اور کہنے لگے اللہ تجھ سے لے کے رہوں گا، یہ مجھے دوائیں دیتا ہے اور میری خدمت بھی کرتا ہے اور میری بہت خدمت کرتا ہے، یہ خالی چلا جائے گا، میں پھر اس کو کیا کروں گا؟ آپ یقین جائیں گے
میں دعا کر رہا تھا ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مانگ رہے اللہ دے رہا ہے. اور اس بابے کو اللہ کے دینے پہ اتنا یقین ہے. ابھی میں اپنے بھائی صاحب کے گھر ایک دوست سے کر رہا تھا اپنے شیخ کی بات میں رحمت کی, اور میں حضرت شیخ فرماتے تھے جس کو میں کوئی ذکر دے دوں وہ اس میں عالم ہے, ہاں تو یقین اعظم لیا پھر اس کی تاثیر اعظم دے. جس کو میں پھر سن لیے بات آپ سب کے لیے لفا دے گی. جس کو میں ذکر دے دوں اس کے لیے وہ اس میں اعظم ہے, اس کے کیا ہے اس میں اعظم ہے, تو یقین اعظم لیا اس کی تاثیر اعظم دے. اور یہ سب بدلا کام ہو رہا ہے ہمارا. آج کی میں لیبر کو دیکھ کے لگی ہوئی ہے ماشاء اللہ, وہ بنی ہوئی ہے اوپر سے پلسٹر ہو رہے ہیں سر. ایک انسپیکٹر کہنے لگا 3 لاکھ کا رشوت دوں گا. میں نے کہا اللہ کے گھر ہو کہا تو آدھا فلور دیا تو حرام سے کھا سکتے. حتیم کیوں ہے ایسے نہیں تھا ان کے پاس, انہیں کہ حرام نہیں لگائیں گے, حتیم چھوڑ دو. اللہ کے نام سے بات بنے اور اس پہ حرام کریں, چھوڑ دو نہیں مکہ کوئی بات وہ خود بنائے گا. وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا. تو میں اس کو دور جہاں سے پبلک بات کر رہا تھا, اس کو میں نے کہا بابا اس کے ساتھ گئے بابا رمضان کے پاس. میں نے کہا بابا جی اس کو حدیث سنائی, بابا کی طرح عام سادہ کا نمازی, اس کو حدیث سنا کے میں نے بابا جی آپ وضو کر لیں, ہم وضو کر لیں, آپ نفل پڑھ لیں, ہم نفل پڑھ لیں, حاجت کے آپ دعا کروا دیں. اس کے 2 چیک پھنسے ہوئے ہیں وہ مہربانی ہو جائے اس کے مل جائے. بابا کو کہنے لگا چیک کس چیز کے ہیں پنجابی میں پوچھنے لگا. میں نے تو نور رہا تیری گاڑی میں مل گئی. میں نے کہا بابا جی اس نے بڑی موٹی گاڑی دی بابا جی, بڑی موٹی گاڑی. اس نور جہاں کو میں نے بابا جی اب مر گئی ہے بس اس کو معاف کر دیں. اور بابا جی نے نفل پڑھے, بڑے خشوع سے پڑھے, بڑے دھیان سے پڑھے, اور پھر بابا جی نے اپنی ٹوٹی زبان میں اللہ سے عرض کی. آپ یقین جانیے اس دعا کی برکت کہ اس کے 35-37 لاکھ کے 2 چیک اس سے مل گئے. اللہ والوں یہ بزرگ بوڑھے جن کے سفید بال, جن کی سفید داڑیاں, جن کی چھڑیوں والے جسم, جن کے لچے ہوئے گوشت, جن کی قدر کرے ہو, یہ برکت کا ذریعہ ہے, یہ کھانا برکت کا ذریعہ ہے. خوش قسمت ہے وہ جن کے ماں باپ بوڑھے ہیں, خوش قسمت ہے جن کی نانی نانا بوڑھے ہیں, خوش قسمت ہے جن کی دادی دادا بوڑھے ہیں. ان کو دیکھو کہو اللہ تیری رحمت ہے, برکت ہے. ان کے سامنے سر جھکا دو, ان کے پیر چومو. میری نانی اللہ رحمۃ اللہ علیہ 115 سال کی عمر میں ابھی 20 فروری 2009 کو پاس ہوئی ہے, ابھی 1 سال نہیں ہوا. یقین جانیے جاتا تھا ان کے پاؤں کو بوسہ دیتا تھا. میری چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ ان کی کہتا تھا ان کے پاؤں کو بوسہ دو, ان کے ہاتھوں کو بوسہ دو. مجھے خبر تھی یہ پاؤں بھی مہمان ہیں, یہ ہاتھ بھی مہمان. ان کو پھر یاد کرو گے نہیں ملیں گے. ان ماں باپ کو یاد کرو گے, ان بوہوں کو یاد کرو گے, ان کی ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی. ان کی برکتیں لے لو, ان کی برکتیں لے لو. برکتوں کا ذریعہ ہے, یا آپ کو دلوانے کا ذریعہ ہے, آپ کو دلوانے کا ذریعہ ہے. ان سے دعائیں لو, ان سے دعائیں کراؤ, ان کے پاس حاضر ہو. اللہ والے ان کے پاس حاضر ہو, ان کی خدمت میں فریاد کرو, ان کے دل جیتو اکرام سے, خدمت سے, اور دل سے جیت کے نا تو دل کے اندر سے دعائیں نکلتی ہیں کہ بس کو جا کے کھلا دیتی ہے. یہ برکت ہے, یہ برکت ہے. اللہ والے یہ برکت ہے. اس برکت کو حاصل کریں, اس برکت کو حاصل کریں. کتنے لوگوں کو میں نے بتایا, کتنے لوگوں کو بتایا کہ ایسا بوڑھا آدمی تلاش کرو جس کا گوشت لٹک گیا ہو, جو بڑھاپے کی حد سے آگے نکل گیا ہو, کہ 80 سال سے آگے نکل گیا ہو, اس کو تلاش کرو, ایک سے جا کے حدیث سناؤ, پھر اس سے دعا کی درخواست کرو. پہلے حدیث سناؤ, اس کو کہو تیری دعا قبول ہوتی ہے, بابا جی آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. بابا جی آپ کا اللہ کا ہے مقام کیا ہے, پہلے اس کو مقام بتاؤ. بابا جی کو پہلے
مسئلے سے. بابا جی کو کہنے کا ہے اصل بتاؤ، میری بات سے توجہ کرنا. کیا بتائیں بھائی؟ پانی اس بات سے، یہ تو عام سی چیز ہے، بات سے توجہ کرنا ضروری کا. ان کی عظمت دلاؤ. عظمت دلانے کے بعد پھر ان سے دعاؤں کی درخواست کریں، اچھی دعاؤں کی درخواست کریں. میں ایک آخری بات کر کے ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ باقی کل زندگی باقی کروں. معاشرے کے گرد بڑے لوگ مجھے معلوم تھا اس میں سے ایک دفعہ کہنے لگے، ابھی ہم سفر میں ساتھ اکٹھے تھے، اس سے کہنے لگے میں گدا ریڑھی والوں کو ہارن نہیں دیتا اپنی گاڑی میں. بیل والے، گدا ریڑھی والے، یہ اونٹ ریڑھی والے، چھاپی والے، چھاپڑی والے، ریڑھی والے، یہ چھوٹے چھوٹے لوگ، معاشرے کے چھوٹے لوگ کہنے لگے اشارے کو گاڑی، پھر کہتے ہیں بعض اوقات گاڑی کو مار بھی دیتے ہیں، میں درگزر کر دیتا ہوں، بڑا نقصان کر دیتا ہوں. کسی نے کہا حضرت ایک اللہ والے کے پاس سن لیں، میں نہیں کہتا یہ بات کہیں نہیں ملے گی جو میں عرض کر رہا ہوں، ذہن کا زور پاؤں گا بہت کم ملے گی جو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. سن لیں. کسی نے پوچھا حضرت پریشان ہوں میں کیا کروں؟ فرمایا متکبر ہوئے لوگوں کے پاس جا کے ذرا بیٹھا اور جس کو سلام کوئی نہیں کرتا، جس کی ذمہ داری ضمانت کوئی نہیں دیتا، جس کو پوچھتا نہیں کوئی، اس کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہے، اس کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، اس کی گھر کا کوئی دروازے نہیں کھولے گا، گاڑی کے سامنے نہیں کھڑا کرنے دے گا. معاشرے کے گرے پڑے لوگ ادھر سرور کون ہے اپنے سے کم کرتے نظر کر، اے ابو ذر اپنے سے کم کرتے نظر کر. گرے پڑے لوگ، معاشرے حقیر لوگ، غریب لوگ، حقیر لوگ، مسکین لوگ، انپڑھ لوگ، ایسے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھنا، چھپ کے بیٹھنا، کوئی دیکھ نہ لے، کہیں لائن میں شاید نہ بن جاؤ، سیاست تک اس میں چھوٹے لوگوں کے پاس رہ کے سیاست نہ کرنا شروع کر دو. اللہ کی رضا کے لیے، اس کے لیے اللہ کی رضا کے لیے ان کے پاس جا کے بیٹھنا. تجربہ کرو، تجربہ کرو. بظاہر چھوٹا عمل ہے، یہ بظاہر عام سا عمل ہے. مجھے بڑا محسوس کرنے لگے میرے ایک پیچھے چل رہے ہیں مولانا حسین المدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک خلیفہ تھے، ان کے خلیفہ تھے حسین کشمیر سے کہنے لگے میں نے ایک دفعہ سے عرض کیا اب سید کشمیر میرے چچا کے بارے میں آپ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کیا، کیا معاملہ؟ تو کہنے لگے کہ وہ مراکز ہوئے، کہنے لگے اللہ مسلمان میں نے کس سبب کی بنیاد سے کب آپ نے مظاہرے نوکر عام کرنی مسلم چھوٹے چھوٹے لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا، ہنستا مسکراتا تھا، ان کا اکرام کرتا تھا، کوئی چوتھی کلا اس کے اندر نہیں تھا. اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا. اس میں ایک نقطہ بیان کرتا ہوں، وہ آپ فکر دانش میں پڑھے لکھے لوگوں کا پکا ہے. ایک نقطہ بیان کرتا ہوں، مساکین کی صحبت کی برکت سے گھروں سال کی زندگی تو سمجھ سکتی ہے، 50-60 سال کی نہیں سمجھ سکتی. مرنے کے بعد کی زندگی خربوں خر اپنی میرے ہیں، مجھے چونکہ خراب سے زیادہ گنتی نہیں آتی. رب نے کہا ہے آپ کی زندگی وہ تو سمجھ سکتی ہے، سمجھ سکتی نہیں سمجھ سکتی. تو مرنے سے پہلے کی 50-60 سال زندگی یہ نہیں سمجھ سکتے، 50-60 سال زندگی کام نہیں بن سکتے. مرنے کے بعد کے سارے کام بن جائیں، بخشش کے سمراج سارے کام بن گئے نا اللہ علیہ، تو مرنے سے پہلے کام نہیں بن سکتے. گرے پڑے لوگ، معاشرے کے مسکار لوگ، بے حیثیت لوگ،
سینے سے لگا دینا، ان کی کمی کوتاہی کو معاف کر دینا، ان کی غلطی سے درگزر کر دینا. کیسے درگزر کرنا؟ جیسے اپنے سے زیادہ پہلے اور طاقتور درگزر کر دیتے ہیں. ہاں اس طرح جو کرتے ہیں وہ چھوڑو گلے پڑ جائے گا. ایسے ہی زمین کے ساتھ درگزر کر دو. اگر ان کے پاس جا کے بیٹھ، ان کے پاس جا کے بیٹھ. میرے یہاں ایک دو رشتہ رہتے تھے، ان کا نام تھا عظیم بشر. کیا نام تھا؟ عظیم بشر. اسے عظیم کہتے تھے. 5 کلو دودھ لے کر بیچارہ بیچ لیتا تھا. کچھ پیسے بچتے تھے. ایک گھر ٹوٹی جاتا ہے، اولاد نہیں، سرایا کام کر کے جاتا تھا، اولاد نہیں تھی. تو کبھی کبھی اس کے پاس جا کے بیٹھا، بسم اللہ، 500 وکیل صاحب آئے، بسم اللہ کیا. اور میں کہاں بتاتا ہے کہ نہیں یہاں بیٹھیں گے. کیا ہے خیریت ہے؟ بچارا کوئی پرانا سا کیس میں آیا، وہ رلی جو ہوتی ہے پرانی ہوئی ہے پڑی ہوئی، اس کے پاس جا کے بیٹھ گئے. ساری چیز ختم ہوتی ہے، ساری چیز قرض چیز نفسیاتی بیماریاں، دباؤ، کھچاؤ، تناؤ ختم ہو جائے. تجربہ کرو. آپ ریلیکس ہونا چاہتے ہیں نا، تو سکون ہونا چاہتے ہیں، معاشرے کے دھکارے والے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھے. یہ انسانیت کی قدر ہے، اکرام ہے، اور ان سے کبھی کبھی لوگوں کا اثر ہے. میں نے پہلے ایک حوالہ دیا ہے، ایک عاشق اور قادر ہے، لیکن جس وقت وہ تیری یہ دعا کر رہا ہوگا اس وقت اس کی زبان بات ہوگی. یہ نقطہ یاد رکھیے گا. جس وقت وہ تیری یہ دعا کر رہا ہوگا اس وقت اس کی زبان بات ہوگی. ہم سے لوگ بھی درخواست کر رہے ہیں، ہم سے لوگ بھی درخواست کر رہے ہیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں کو پسند فرمایا ہے. میرے آقا کو پسند مسکین ہے، غریب لوگ ہیں. اور پتہ قیامت میں اللہ پاک کیا کرے گا؟ حدیث میں عجیب بات لکھی، غیر جس کو دنیا کی نعمتیں کم ملی، فقر و فاقہ ملا، تندرستی ملی، اور اس نے اس پہ صبر کیا، قیامت کے دن اللہ پاک اس کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور ایسے معذرت کریں گے جیسے بندہ بندے سے معذرت کرے. تو ہاں دعا کریے، اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور ایسے معذرت کریں گے جیسے بندہ بندے سے معذرت کرتا ہے. اور میرے اللہ فرمائیں گے، میرے بندے تجھے میں نے ذلیل کرنے کے لیے نہیں، آج کے دن کی یہ نعمتیں دینے کے لیے. کیونکہ دنیا کی نعمتیں تھوڑی دی تھی، اور جب وہ بندہ دیکھے گا ان نعمتوں کو جو محروم آیا تھا بیچارہ، حسرتیں دل میں لے کے آیا تھا، تمناؤں کا خوف کر کے آیا تھا، وہ بیچارہ معاشرے کا بنا پڑا آدمی تھا، اس کی کوئی حیثیت و تعبیر عزت نہیں تھی. دیکھے گا کہ خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں میرا جسم کینچی سے کاٹا جاتا، آج تو اتنی نعمتیں مجھے مل رہی ہیں. ہاں اس کو سلام کریں، خود کریں. آپ غریب کو سلام کر کے دیکھیں، تجربہ کر لیں. غریب کو سلام کر کے دیکھیں. انہیں میں ایک کرنا مرزائی ہے، وہ ہر غریب ریڈی والے کو سلام کرتے. السلام علیکم. السلام جناب، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہو؟ کوئی پریشانی چلی؟ اچھا یہ میرا کارڈ ہے، رکھ لو، کوئی پریشانی میں کرا لو تو میرے پاس آ جاؤ. غریب آدمی، گدا ریڈی والا، چھاپڑی والا، پھیری والا، کم اس کو سلام کر رہا، پھر اس کو کارڈ دے رہا، یہ میرا پتہ ہے، کہاں کا میرے پاس آ جانا. اسے تو مشکل ہے، بھاگا نہیں کرنا تو بول جائے گا. کیا خیال ہے؟ میں ساری دیکھا تھا، میں نے رسالہ نکالا، مجھے پتا ہے کہ ابھی اخبار آئے گی، میں اخبار سے پہلے اپنا کام کروں. میرے ساتھ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے، میں نے دے دی، میں نے کہ یہ پڑھی، آپ کو میں طرف سے گفٹ ہے. اس نے اینک نکالی، پڑھنا شروع کیا. پتہ پھر وہ صرف روحانیت پہ، اسپرچولیٹی پہ، سائیکالوجی کی باتیں کرنے لگا. خود کہنے لگا میں جنرل ہوں. شامی ہے یہاں، ساتھ ایک ریڈیو بیٹھا تھا، وہ جنرل تھا. باہر میں نے دیکھا تو جھنڈے والی کار لگی ہوئی تھی اور بڑی ہٹو بچوں تھی. اب ان لوگوں کو کوئی سلام کر سکتا ہے، تو ہاتھ ملا سکتا ہے، اور کرنا کرے یہ کار ہے میرا، یہ رکھ لینا، اور کوئی مشکل ہے تو میرے پاس آنا. اور بھاگا کام آ گیا، اور دنیا کے کام کرتے کرتے اس نے کئی لوگ ایسے جنرل کامیابی بنا
لیا ایمان، ارے جان کا سکھ دے کے ایمان کا دکھ دے دیا. اس کو کہتے ہیں پھانس بر سکھ. یہ لفظ رکھیے گا، پھانس بر سکھ، پھانس بر سکھ. یہ پھانس ہے اپنا ہونے میں ہوگا. پھانس ایک چیز سے ہوتے نظر نہیں آتے. پھانس بر سکھ اور پھانس بر سکھ اور پھانس بر دکھ، اسے کہتے ہیں. غریبوں سے محبت کرنا، ان کے پاس جا کے بیٹھنا اور ان کے لیے دعاؤں کے لیے عرض کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان کے میلے کچھ والے بچوں کو اٹھا لینا، پیار کرنا، ان کے کپڑے میلے، ان کا گھر میلا، ان کو کوئی پروٹوکول نہیں، سلیقہ نہیں ملنے کا، ادب آرام نہیں، کوئی ترتیب نہیں. ان سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا، ان کو سینے سے لگا لینا اور دل ہی دل میں کہنا اللہ تیرے لیے کیا. اللہ کس کے لیے؟ تیرے حبیب کی سنت ادا کر رہا ہوں، صالحین کی سنت ادا کر رہا ہوں. اللہ تیرے لیے کیا. تو پھر وہی بیٹھے میرے دل میں اللہ سے اپنے دکھے بیان کر، بیٹھے میرے ہاتھ نہ اٹھاؤ، وہ قریب ہاتھ اٹھانے کا موقع نہیں ہے. تو دکھے اپنے بیان کر اور اپنے روح بیان کر، دیکھ تو کوئی کام بنتا نہیں بنتا. ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا صالح کرنا چاہتا ہوں، صالحیت چاہتا ہوں. میں نے کہا صالحیت کے لیے صلاحیت کی ضرورت ہے. وہ کہنے لگا وہ صلاحیت کا. میں نے کہا یہ کسی غریب کے پاس جاؤ، اپنے سے کم معاشرے کے گرے پڑے کاروبار آدمی کے پاس جاؤ. جاتا ہے گھومتا ہے، وہ غریب ہے اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ. کبھی 5، 10، 20، 50، 100 کوئی بات نہیں کرتا رہتا. اس سے کہنے لگا کچھ کہنے لگا الحمدللہ آج تو بات تہجد نہیں چلتی ہے، آج تو بات اب تہجد نہیں چلتی، تہجد. اللہ والو دنیا کے غم نکل جائیں گے، آنکھوں کے غم نکل جائیں گے. یہ زندگی کی کچھ تبدیلی میں نے آپ کی دنیا کی اس کو دوہراتے رہیے گا، دوہراتے رہیے گا، بھول نہ جائیے گا. نسیان کے مارے ہوئے انسان، نسیان کے مارے ہوئے انسان ہیں، گناہوں کے مارے ہوئے انسان. گناہ نہ بھی کریں تو معاشرے میں گناہ فضاؤں میں حل ہے، حل ہے، ان ہواؤں میں حل ہے، ان ہواؤں میں شامل ہے. جہاں دھواں اور آلودگی ہے وہ تو نظر آئے تجھے، یہ گناہ کی آلودگی نظر نہ آئے، معاشرے میں شامل ہے. اس لیے ان چیزوں کو جو میں نے آپ کی خدمت میں نقش کی ہیں ان کا اہتمام کریں، ان پہ محنت کریں، ان پہ کوشش کریں، ان پہ جان بنیں اور ان کو حاصل کریں. دنیا بھی سخی ہو جائے گی، آخرت بھی سخی ہو جائے گی. دنیا بھی معاملات ہو جائے گی، آخرت بھی معاملات ہو جائے گی. کیا خیال ہے آپ کا؟ کوئی میں نے ناممکن چیزیں تو نہیں بتائی کہ ہماری کی پہاڑی میں ایک غار آئے گی، غار کے دروازے پہ ایک شیر بیٹھا ہوگا، پہلے اس شیر کو مارنا ہوگا، پھر شیر کے اندر کر کے غار اور آئے گی، اس میں چھوٹا سا پتھر ہوگا، پتھر کو ہٹائے گی، ایک چھوٹی روشنی آئے گی، ایک بڑا سا چمگادر ہوگا، چمگادر کے بعد ایک پھر جالا ہوگا، اس کو اتارنا ہوگا، پھر نیچے پتھر سے اترنا ہوگا، سیڑھیاں ہوں گی، وہاں روشنی نہیں ہوگی، وہاں غلاف کھانچے پڑے ہوں گے، ان کے اندر سے ہائی ہائی چیخوں پکار کی آواز آئے گی، اس کے پاس جانا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی کہانی میں نے تو نہیں بنائی ہوگا. معاشرے کے حقائق بتائیں گے، معاشرے کے حقائق، معاشرے کی وہ چیزیں جو ہمارے ہاں وہ حیثیت نہیں تھی جو میں نے آج آپ کو عرض کر دی ہے. کیا خیال ہے؟ غریب کی حیثیت آپ کے ہاتھ تھی، لیکن وہ چیزیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے اللہ کے لیے. کچھ چیزیں ایسی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں جو ہمارے ہاں عام حیثیت تھی، لیکن میں نے اس کو ایک اور حیثیت سے آپ کی خدمت میں عرض کیا. میرے جتنی میں نے آپ کی خدمت میں گزارشات کی ہیں کو دہراتے رہیں، یاد کرتے رہیں اور ان سے محنت کریں. یہ چیزیں دنیا آخرت کی خیروں کا ذریعہ ہے. اللہ والے چیزیں دنیا آخرت کی برکتوں کا ذریعہ ہے. میں نے اذان کا عمل بتایا آپ کو، آج اذان کا عمل بتایا. اذان فقر و فاقے کو دور کرتی ہے، اذان جنات کو ختم کرتی ہے، اذان جادو کو توڑ دیتی ہے، اذان بندشوں کو ختم کر دیتی ہے. میں نے مسجد کی صفائی کا عمل بتایا، جس کی اولاد نہ ہو مسجد کی صفائی کا عمل بتایا. میں نے یہ عرض کیا کہ جس کے جسم سے مسجد کی مٹی لگی اور قبر کی مٹی لگی اس کو
قبر کا عذاب نہیں ہوگا. قبر کا عذاب میں نے بد نظری سے بچنے کی آپ کو عرض کی ہے کہ رزق میں برکت ہوتی ہے اور عافیت ہوتی ہے. اور ایک دعا یاد کر لیں بد نظری سے بچنے کے لیے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کو یہ دعا استعمال کرواتے تھے. فرماتے تھے اس دعا کو دیکھو، یہ دیوار دیکھو. دیکھی جی حضرت دیوار دیکھی اور میں دیکھو کہ یہ حسن و جمال کا پیکر ہے، کوئی حسین چیز ہے، چاہے وہ عورت ہے کوئی بھی چیز ہے، یہ ہے ٹھیک ہے. اب یہ دعا کرو میں اس طرح یہ دیوار کو میں کوئی اثر نہیں دیتی. ایک وقت آئے گا وہ حسن و جمال کی دیوار کے نام میری طرف سے اثر ہی ڈالے گا. اس دعا کی برکت ہے. وہ دعا سن لیں. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النساء وحبالة الشيطان الله خالق النور. سنیں اللهم إني أعوذ بك من فتنة النساء. اللہ میں عورتوں کے فتنوں سے بچنا چاہتا ہوں. وحبالة الشيطان اللہ یہ شیطان کی جال ہے، مکر فریب کی جال ہے. اللہ خالق النور یہ اللہ کے 3 صفاتی نام ہیں. ایک ذاتی نام، 2 صفاتی. دوسرے تیسرا پھر دوبارہ اللهم إني أعوذ بك من فتنة النساء وحبالة الشيطان الله خالق النور. جو ساتھ پہاڑ کا معاشرہ اس دعا کا استعمال کرے گا اللہ بد نظری کی مصیبت سے بچائیں گے. اور اس دعا کا ایک اور خبر سنیں. اس فقیر نے اس کے کئی تجربے کیے ہیں. اس دعا کی برکت سے 2 چیزیں اور ملتی ہیں. ایک چیز یہ ملتی ہے جو کہتے ہیں کہ میرے لیے ہر دروازہ بند ہے، مشکلیں میرے لیے سامنے آ گئی ہیں، پریشانی نے مجھے حاصل کر دیا ہے، میری کمر کو چوڑا کر دیا ہے، اس کو اللہ پاک وہ مشکلیں ختم کر دیں گے. اور آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتے دیکھا اس دعا کی وجہ سے. آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتے دیکھا ہے. اللهم إني أعوذ بك من فتنة الشيطان وحبالة الشيطان الله خالق النور. دعا کا استعمال کریں حصول تقویٰ کے لیے، مصیبتوں کو دور کرانے کے لیے، پریشانیوں کو دور کرانے کے لیے، غم کی گھاٹیوں سے نکلنے کے لیے اچھی چیز ہے. اور اگر آپ مصیبتوں میں دوسری مسائل کی مصیبتوں میں پریشان ہیں، اب تک کوئی چیز بند ہو گئی ہے، میں بتاؤں کروں گا تھا تو پہلے نے فون کیا کہنے لگے وہ میری انگوٹھی جو ہے نہیں گالیاں میری وہ نہیں ہے، مجھے تو اس کی زکات کو پوری ادا کی ہے، کیسے ادھر ادھر ہو سکتی؟ کہنے لگے نہیں. اچھا میں نے کہا تو بھی اذان پڑھ رہے میں اذان پڑھتا ہوں. اذان سے کیا شروع کر دیں دلی دل میں اذان پڑھنا شروع کر دیں. اذان پڑھنے شروع کر دی. کچھ دن کے بعد میں نے فون کیا، میں نے کہا کچھ بنا نہیں، اللہ دے گا ان شاء اللہ. 3-4 دن بعد پھر فون کیا، کہنے لگا ہاں مل گئی. یہاں تک ہے پرسوں کی بات ہے. فیصلہ باد سے میرے پاس صاحب آئے بیٹھے تھے. یہ نام نے دھمکی دی تھی کہ 3 دن کے اندر تک اس رشتوں کو توڑ دیں کیونکہ اس بچی کی آج سے کچھ اتنا تو وہ اس کا نکاح نہیں چاہتے تھے. میں انہیں اذان پہ عمل کے لگایا اس کو رحال کیے اور کہنے لگے اس کا نکاح توڑ دیں. شادی کی کرنا بھی کہنے بچی کے ہاتھ سے نہ نکل رہی ہے، کہنے لگے نکل رہی ہے. میں نے کہا اذان کرو. اذان کتنے کام سے پہلے تو اتنا پیدا ہوگا سب کہنے لگے ایسے آواز آ کر بچی نیچے گر گئی. وہ لگنا تھی آواز سے نیچے گر گئی. اذان میں برکت ہے، اذان میں بہت گم ہو گیا بات کا. اذان کرو اذان مل جائے گا. بیمار ہو اذان کہے شفا پا جائے گا. مریض ہو جب کا دسا ہوا، جنات کا دسا ہوا، سجرت کا دسا ہوا، مشکلات کا بنا ہوا، اذان کرے گا بیٹھ کے خزانے سے اسے عطا فرمائے گا. آواز کے ذریعے اپنی مشکلات کو حل کرانا سیکھے، آواز کے ذریعے اپنے کاموں کو بنوانا سیکھے، دعا کے ذریعے اپنے اللہ کو بنانا سیکھیں. آواز کے ذریعے کام بنیں گے. مصیبت میں آئے تو تسبیح اٹھائے تو اچھی بات ہے، اس سے پہلے اٹھا لو. میں نے کہا ایک جوان کو دیکھا، ہم اس کے بارے میں بہت آتے ہیں فلاں میرا شادی کروا دیں ورنہ میں مر جاؤں گا، خود کچھ کروں گا. میں کہتا ہوں لگا تو بتاؤ تو سب کچھ کچھ کرے گا نہیں آپ کو بڑا وقت کرنے تو بالکل آتے گا. میں ڈیٹ لکھ لیتا ہوں. کسی نے خود کچھ کرنی آپ نے کچھ تمہارے ہوئے بتاؤ میں ڈیٹ لکھ لیتا ہوں. اور اس میں آپ سے بات کر دیوارے تو زمین میں بنانے کی کوشش کرنا پاگل ہے. کیا ہے کر رہا تھا، کیا ہے کر رہا تھا.
میں نے ایک جوان کو دیکھا، میں جب بھی جاتا تو ہاتھ رکھ کے سجدے کر رہا، نہیں ساری سے دعا مانگتا تھا، مجھے اپنی دعا کو سلام دیا، ایسی دعا مجھے نصیب کر دے، کتنا سب کچھ بڑا اس طرح بچایا، اس کے بعد اسلحے کا کام کرتے تھے، اس کا بہت کیا پریشان بات دعا فرمایا، اسی کیا پریشانی اس دعا کرتا ہے، میں کبھی دعا تو کروں گا، پریشانی تو بتا کل میں فلاں جگہ شادی کر یہ دعا اس کو نہیں کر رہا، کچھ عرصے کے بعد میں نے دیکھا تو شاید مسجد میں نظر آیا، ایسے انداز میں میں کیا تمہارا تو شادی ہو گئی آپ کی دعا سے میں نے کسی مت نظر نہیں آیا، انداز سے میں نے کہا میں شاید تمہارا تو شادی ہو گئی دیکھو دوست، مجبور ہو کے تصویر اٹھانا، پریشان ہو کے مانگنا، ملتی مانگنا اور پریشانی ختم ہو جائے پھر اللہ کا ڈر نہ دیکھنا، یہ غیرت تو نہیں ہے۔ بے بھائی مصیبت کے آنے سے پہلے تک اس سے دوستی کاٹ لو، اسے تعلق بنا لو، اللہ والو آج کے بعد کوشش کریں ہر وقت بہت
علیم کریم یا 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 ارحم الراحمین 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 نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب نستغفرک بس یہ سننا قبول فرما اخلاص کا ذریعہ اخلاص کا ذریعہ اخلاص کا ذریعہ جتنے کے دوست آئے ہیں تیری محبت میں آئے ہیں میں مسافر ہوں مسافر کی دعا قبول کرنے میں تیرا وعدہ ہے اور کوئی بھی بیٹھے ہیں چونکہ سب کا وعدہ ہے اور ایسے جگہ جو توبہ کر چکے ہیں نکالت کی خود تیری بات ہے قبول کرتے ہیں انہیں معاف فرما دے ہمیں معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہمارے نقصوں کو معاف کر دے ہماری حاضری کو قبول فرما ہماری حاضری کو قبول فرما ہماری حاضری کو قبول فرما ایمان کا اخلاص کا ذریعہ بنا اخلاق کے پھیلانے والا بنا ہدایت کے پھیلانے والا بنا ذات الہی کا تعلق بنا ذات الہی کی محبت بنا تنہائی کی دعاؤں میں حصہ تنہائی کا تقویٰ کی عبادت کی غیر سے توفیق عطا اللہ جس کی عبادت صرف کی عبادت اللہ مشکوک لکموں سے بچا مشکوک زندگی سے بچا مشکوک جان سے بچا مشکوک کار سے بچا مشکوک حال سے بچا مشکوک خیال سے بچا معاف کر دے کرتے ہیں اگر تو نے تکلیف دینی ہے تو معاف کر دے اگر نہیں تیری حبیب کو تکلیف دکھ ہوگا تیرے حبیب میں معافی مانگتا گیا تیرا کریم کو معاف کر دے سارے حق کو معاف کر دے سارے حق کو معاف کر دے ہمارے ہاتھ پہ رحم فرما سبحان